وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین. جی السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، میرے فیملی ممبرز اور جتنے بھی سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، سب کو میری طرف سے شیخ تنویر شاہد کا سلام ہو. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارا نورانی قاعدہ جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس کا آج 5واں سبق ہم پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم 4 سبق کر چکے ہیں. میں آپ لوگوں کی کامنٹس کا اور آپ کی آراء کا میں منتظر ہوں. آپ لوگ مجھے اپنے کامنٹس کر کے بتائیے کہ کیسا آپ کو لگ رہا ہے یہ سلسلہ، اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور توفیق دے کہ میں اس کو جاری رکھ سکوں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے پیج کو لائک بھی کریں اور فالو بھی کریں، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبران جو ہیں آپ کے، اور جو بھی آپ کے دوست ہیں ان فیس بک کے اوپر یا جہاں اور بھی، مطلب آپ اس کو واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ میرے پیج کو لازمی شیئر کریں اور اس کو فالو بھی کریں. تو چلیں انشاءاللہ آج ہم سبق نمبر 5 پڑھتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو سبق نمبر 4 کا تھوڑا سا ریویو کروا دیتا ہوں ایک دفعہ، تاکہ آپ کو وہ بھی آپ کے ذہن میں دوبارہ سے آ جائے. تو کل ہم نے لیسن نمبر 4 جو ہے وہ شروع کیا تھا، جس کا جو کہ حرکات کے متعلق ہے. آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے یا عربک میں جب بھی آپ بات کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو آپ جو حروف ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو حرکات کہتے ہیں. عربی میں یا قرآن پاک میں کوئی ایسا لفظ جو ہے وہ نہیں ہے کہ جو بغیر حرکت کے سٹارٹ ہوتا ہو. ٹھیک ہے جی. تو حرکت جو ہے وہ لازمی ہے کسی بھی حرف کے اوپر، اگر آپ نے اس کو پروناؤنس کرنا ہے. اگر آپ نے اس کو ساکن کرنا ہے تو پھر تو اس پہ ہم مطلب یہ زبر زیر پیش نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر آپ نے اس کی آواز نکالنی ہے تو پھر آپ کو زبر زیر پیش جو ہے وہ پڑھنی پڑے گی. تو حرکات ہمارے پاس 3 تھیں: زبر، زیر، پیش. زبر جو ہے وہ ہمیشہ جو آپ کا حرف ہے اس کے اوپر آئے گی، اور جو زیر ہے وہ ہمیشہ حرف کے نیچے آئے گی، اور پیش واو کی شیپ میں یا گول دائرے کی شکل میں یہ ہمیشہ حرف کے اوپر آئے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تینوں حرکات جو ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر حرف جو ہے، ہر لفظ جو ہے وہ زبر سے ہی شروع ہو، اور مطلب یہ ایک حرف کے اوپر یہ تینوں میں سے کوئی سی بھی ایک حرکت آ سکتی ہے. تو اس وجہ سے اس کی 3 آوازیں ہیں ایک حرکت کی، ایک حرف کی 3 مختلف آوازیں ہیں حرکات کے ساتھ. تو ہم صرف اس کو آج اس کی جو آواز ہے ہم اس کو کیسے ادا کریں گے بس وہ ہم کرتے ہیں. زبر زیر پیش کو ہجے کے ساتھ نہیں پڑھتے، وداؤٹ اس کے ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہے الف کو. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف کو ہم جب زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کو ہم چینج کر دیں گے حمزہ کے ساتھ. الف حمزہ شمار ہوگا. تو ہم پڑھتے ہیں ا ای او،
इसको हम लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। आ ई उ, हा ही हु, आ ई उ, हा ही हु, ग गु, खा खी खु, qa qi qu, का की कु, जा जी जु, शा शी शु, या यी यू, दा दी दु, ला ली लू, ना नी नो, रा री रू, ता ती तू, दा दी दू, ता ती तू, सा सी सू, सा सी सू, जा जी जू, ظا ضی ظو، ذا ذی ذو، ثا ثی ثو، فا فی فو، وا وی وو، با بی بو، ما می مو۔ تو آج یہ تو ہو گیا ہمارا لیسن نمبر 4، سبق نمبر 4۔ تو آج جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ لیسن نمبر 5 ہے، سبق نمبر 5 ہے، جو کہ تنوین کے متعلق ہے۔ تنوین جو ہے یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ تنوین مطلب 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ ہمیشہ آپ کے لفظ کے آخری حرف جو بھی ہوگا اس پہ آئے گی۔ مطلب 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش یہ کبھی بھی آپ کے لفظ کے سٹارٹ پہ نہیں آئیں گے، پہلے حرف پہ نہیں آ سکتی، اور مڈل میں بھی نہیں آ سکتی، درمیان میں بھی یہ دونوں چیزیں نہیں، تینوں چیزیں نہیں آ سکتی۔ یہ ہمیشہ آخری حرف جو بھی ہوگا آپ کے لفظ کا اس کے آخر میں ہی آئیں گے، مطلب آخری حرف پہ۔ تو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو بھی عربی میں لفظ سٹارٹ ہوتا ہے وہ حرکت سے ہوگا، زبر زیر پیش کے ساتھ، وہ کبھی بھی مطلب سکون والے جزم کے ساتھ نہیں ہوگا اور تنوین کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ عربی میں یا قرآن پاک جب بھی آپ پڑھیں گے تو کوئی بھی لفظ قرآن پاک میں وہ تنوین کے ساتھ سٹارٹ نہیں ہوگا یا ساکن کے ساتھ نہیں سٹارٹ ہوگا۔ ہمیشہ جو بھی آپ لفظ پڑھیں گے وہ ہمیشہ زبر زیر یا پیش کے ساتھ سٹارٹ ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ میم 2 زبر 2 زیر 2 پیش یہ ہمیشہ الفاظ جو ہیں ان کے آخر میں آتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ نون ہم اس کے آخر میں بولیں گے، آپ نے نون کو اس میں غنہ بھی ہوتا ہے، آپ نے غننے کی مشق بھی کرنی ہے۔ صرف یہ یاد رکھیے گا کہ اگر 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد یہ 6 حروف حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ والے یہاں پہ بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں قاعدے میں، اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے تنوین کے بعد تو غنہ نہیں ہوگا۔ آپ یاد رکھیے گا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے مطلب حمزہ ہا عین ہا غین خا، حروف حلقی جس کو ہم بولتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے تنوین کے بعد تو غنہ نہیں ہوگا۔ باقی مطلب وہاں پہ مختلف کیا کہتے ہیں آپ کے قاعدے ہیں کہ کون سا غنہ ہوگا اور کون سا غنہ نہیں ہے، وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے۔ لیکن ابھی آپ جو ہے صرف یہ یاد رکھیے گا کہ تنوین کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ وہ 6 حروف یہ ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ جو الف آپ دیکھ رہے ہیں میم کے ساتھ، یہ صرف لکھنے میں آتا ہے، ابھی اس کے پڑھنے میں نہیں آئے گا، لیکن جب ہم قرآن پاک
की तिलावत शुरू करेंगे, उसको पढ़ना शुरू करेंगे, तो फिर ये अलिफ जो है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है जी, चलिए जी। ये और दूसरी बात इसके याद रखिएगा कि इस दो जबर दो जेर दो पेश को हम तनवीन कहते हैं। ठीक है जी। सो मीम दो जबर मन, मीम दो जेर मिन, मन मिन, मीम दो पेश मुन, मन मिन मुन। आप इसको मन मिन मुन ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा, और गुन्ना भी जाहिर है कि गुन्ने के लिए हमारे पास नून के बाद कोई एक हर्फ होना चाहिए कि जिसके लिए हम गुन्ना करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम गुन्ना नहीं कर रहे। जस्ट इसकी आप प्रैक्टिस करें कि कैसे हमने इसको पढ़ना है। सो मीम दो जबर मन, मीम दो जेर मिन, मन मिन, मीम दो पेश मुन, मन मिन मुन। बा दो जबर बन, बा दो जेर बिन, बन बिन, बा दो पेश बुन, बन बिन बुन। वाव दो जबर वन, वाव दो जेर विन, वन विन, वाव दो पेश वुन, वन विन वुन। फा दो जबर फन, फा दो जेर फिन, फन फिन, फा दो पेश फुन, फन फिन फुन। सा दो जबर सन, सा दो जेर सिन, सा दो पेश सुन, सन सिन सुन। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि अरबिक में हम दो जबर दो जेर दो पेश नहीं पढ़ते हैं। जैसे हम आपको मैंने बताया था कि जो हरकत हैं जबर जेर पेश, अरबिक में हम उसको कहते हैं फतहा कसरा दम्मा। सो ऐसे ही अरबिक में तनवीन जो है, ये दो जबर दो जेर दो पेश जो है, उसको हम बोलते हैं फतहतैन, कसरतैन, दम्मतैन। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, फतहतैन, कसरतैन, दम्मतैन। ये अरबिक में हम इसको कहते हैं। उर्दू में हम वही दो जबर दो जेर दो पेश बोलेंगे। सो जाल दो जबर जन, जाल दो जेर जिन, जन जिन, जाल दो पेश जुन, जन जिन जुन। ज़ा दो जबर ज़न, ज़ा दो जेर जिन, ज़न जिन, ज़ा दो पेश जुन, ज़न जिन जुन। ज़ा दो जबर जन, ज़ा दो जेर जिन, जन जिन, ज़ा दो पेश जुन, जन जिन जुन। सीन दो जबर सन, सीन दो जेर सिन, सन सिन, सीन दो पेश सुन, सन सिन सुन। साद दो जबर सन, साद दो जेर सिन, सन सिन, साद दो पेश सुन, सन सिन सुन। ता दो जबर तन, ता दो जेर तिन, तन तिन, ता दो पेश तुन, तन तिन तुन। दाल दो जबर दन, दाल दो जेर दिन, दन दिन, दाल दो पेश दुन, दन दिन दुन। ता दो जबर तन, ता दो जेर तिन, तन तिन, ता दो पेश तुन, तन तिन तुन। रा दो जबर रन, रा दो जेर रिन, रन रिन, रा दो पेश रुन, रन रिन रुन। नून दो जबर नन, नून दो जेर निन, नन निन, नून दो पेश नुन, नन निन नुन। लाम दो जबर लन, लाम दो जेर लिन, लन लिन, लाम दो पेश लुन, लन लिन लुन। दाद दो जबर दन, दाद दो जेर दिन, दन दिन,
ضاد دو پیش دن، ضن ضن ضن، یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، ین ین، یا دو پیش یون، ین ین یون، شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شن شن، شین دو پیش سن شن، شین دو پیش شن، شن شن شن، جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جن جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن، کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کن کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن، قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قن قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن، خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خن خن، خا دو پیش خن، خن خن خن، غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غن غن، غین دو پیش غن، غن غن غن، حا دو زبر حن، حا دو زیر حن، حن حن، حا دو پیش حن، حن حن حن، عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عن عن، عین دو پیش عن، عن عن عن، ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہن ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن، حمزہ دو زبر ان۔ آپ دیکھیے کہ لیسن نمبر 4 جو تھا، سبق نمبر 4، اس میں الف تھا، اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ الف کو ہم حمزہ کے ساتھ چینج کر دیں گے اور تبدیل کر دیں گے، تو وہاں پہ انہوں نے الف لکھا ہوا تاکہ آپ کو بھی محسوس ہو کہ الف جو ہے جب اس کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ حمزہ کی آواز میں آ جاتا ہے، اور یہاں پہ اس سبق میں انہوں نے ڈائریکٹلی حمزہ ہی دیا ہے، آپ کو الف نہیں دیا، تو میں نے صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ الف جو ہے وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سو حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، ان ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان۔ جی تو یہ آپ کا لیسن نمبر 5، سبق نمبر 5 جو کہ تنوین کے متعلق تھا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، وہ آج ہم نے پڑھا ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آخری 6 حرف ہیں، خا، غین، حا، عین، ہا، حمزہ، تو یہ اگر ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف تنوین کے بعد، مطلب 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی لام اور را، ایک قاعدہ ہے ادغام کا کہ اگر اس میں تنوین کے بعد لام اور را آ جائے تب بھی غنہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک ادغام جو ہے وہ ایک قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین والا، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سبق نمبر 11 میں۔ تو صرف یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ 8 حروف اگر آ جائیں کوئی ایک ان 8 حروف میں سے تو غنہ نہیں ہوگا تنوین کے بعد، باقی جو بھی ہیں اس میں غنہ ہوگا۔ یہ لام اور را جو ہے یہ ایک قاعدہ ہے ادغام، تو اس میں پھر ہم پڑھیں گے کہ کس میں غنہ ہوگا کس میں نہیں ہوگا۔ تو ویسے یہ 6 حروف ہیں، اور اگر آپ یہ 2 ایڈ کر لیں اس میں تو پھر یہ 8 حروف بن جاتے ہیں جن کے بعد غنہ نہیں ہوگا، مطلب کہ اگر تنوین کے بعد ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ تو چلیے اب ہم اس کو ایک دفعہ اور دہرا لیتے ہیں ہجے کے بغیر، آپ بھی اس کو ایسے ہی یاد رکھیے گا۔
चलिए, मन मिन मुन, बन बिन बुन, वन विन वुन, फन फिन फुन, सन सिन सुन, zan zin zun, zon zin zun, zan zin zun, san sin sun, son sin sun, tan tin tun, dan din dun, ton tin tun, ron rin run, nan nin nun, lan lin lun, don din dun, yan yin yun, shan shin shun, jan jin jun, kan kin kun, qan qin qun, khan khin khun, غن غن غن، حن حن حن، عن عن عن، ہن ہن ہن۔ اچھا، ابھی میں نے ایک چھوٹی سی مسٹیک کی ہے، میں نے کہا آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ کیا تھی۔ میں نے اس کو پڑھا تھا ہن اور ہن، ایسے ہم نو ساؤنڈ جو ہے نا وہ ہم نہیں لے کے آئیں گے، کوئی قلقلہ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے نون کو بھی ادھر ہی سٹاپ کرنا ہے، ہن ہن ہن، ٹھیک ہے؟ آپ مطلب کوشش کریں کہ ایسے آواز نہ آئے ہن ہن ہن، ان ان ان، ایسے نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ اس کو باؤنس کر رہے ہیں، جو کہ منع ہے، اس میں باؤنس نہیں کریں گے ہم آواز کو۔ تو ہن ہن ہن، اگر تیزی میں بھی پڑھیں گے ہن ہن ہن، ٹھیک ہے؟ ان ان ان۔ سو یہ والا سبق بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ آگے جتنے بھی سبق اسباق آئیں گے وہ ان دونوں سبقوں کے مطلب کہ ان دونوں سبقوں کو ملا کے ہم پڑھیں گے آگے والے سبق، کیونکہ جب ہم الفاظ بنانا سیکھیں گے آگے والے اسباق میں، تو اس میں یا تو زبر زیر پیش ہوگا بگننگ میں یا میڈل میں، مطلب الفاظ کے شروع میں یا الفاظ کے درمیان میں، اور الفاظ کے آخر میں وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ تنوین ہو، دو زبر دو زیر دو پیش۔ تو یہ جو آپ نے ابھی آج اور کل جو دو سبق پڑھے ہیں، زبر زیر پیش والا حرکات والا اور آج والا تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش، اگر آپ اس دونوں اسباق کی اچھے طریقے سے مشق کر لیں اور آپ کو پتہ ہو کہ زبر کی آواز کیسے نکلے گی، زیر کی آواز کیسے نکلے گی، پیش کی آواز کیسے نکلے گی، اور تنوین کو ہم کیسے پڑھیں گے، تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ جو قرآن پاک کے آسان الفاظ ہیں ان کو آپ آرام سے پڑھ سکیں۔ تو یہ دونوں سبق بہت امپورٹنٹ ہے، آپ جتنا ان پہ پریکٹس کر سکیں، جتنی مشق کر سکیں اتنا کم ہے۔ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ زبر زیر پیش کو ہم لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور تنوین کے بعد اگر یہ 6 حروف آ جائیں، ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، اور وہ حروف ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا، حمزہ ہا عین ہا غین خا، اور لام اینڈ را، ٹھیک ہے جی؟ لام را یہ ایک الگ سے ہے، قاعدہ ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ 8 حروف جو ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک حرف بھی تنوین کے بعد آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ تو آپ اس کی تیاری کریں انشاءاللہ۔ کل جو ہے ہم لیسن نمبر 6، سبق نمبر 6 ہم پڑھیں گے، جو کہ انہی دو
सबकों के ऊपर इन्हिसार करता है। अगर आपने सबक नंबर 4 को अच्छे तरीके पढ़ा है और सबक नंबर 5 को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपके लिए ये वाला सबक पढ़ना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपने बच्चों को भी इसकी तैयारी करवाएं, उनको भी कोशिश करें कि वो इसकी अच्छे तरीके से मश्क कर सकें ये दोनों सबकों की। और अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही हो इसको पढ़ने में तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अल्लाह की दी हुई तौफीक से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको हल कर सकूँ अगर मेरे बस में हो तो बाकी ये कि जो आपने मखारिज हैं जैसे मैंने आपको बताए हैं या जैसे मैंने अभी पढ़ा है, आप कोशिश करें कि वैसे ही पढ़ें, क्योंकि हमारे घरों में ख़ास तौर पर जो हमारी माई बहनें हैं वो उनका तलफ़ुज़ 90% जो हमारी माई बहनें हैं उनका तलफ़ुज़ ठीक नहीं है। तो आप लोग कोशिश करें कि अपने तलफ़ुज़ को भी अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर सकें, उसकी मश्क करें और देखें कि कैसे हमने लेटर्स को, हरफ़ों को अदा करना है। तो मुझे अब आप इजाज़त दें कल के लिए, अभी आधा घंटा हो गया हमें इस क्लास में, तो मेरे ख्याल में आज के लिए बस इतना ही बहुत है। तो कल हम लेसन नंबर 6 सबक नंबर 6 जो है वो हम पढ़ेंगे और उसमें यह है कि हम ये दो असबाक जो भी हमने पढ़े हैं लेसन सबक नंबर 4 और 5 उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। और आपको मुझे उम्मीद है कि आपने ये जो लेसन नंबर 2 था, मतलब सबक नंबर 2, आपने इसकी भी प्रैक्टिस की होगी कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि हरूफ जो हैं वो डिफरेंट शेप में मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं, तो ताकि आप कुरान पाक को आसानी से पढ़ सकें। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा हरफ जो है वो कैसा लगता है, शुरू में, दरमियान में या आखिर में वो कैसा होता है, किस हरफ के ऊपर नुक्ते हैं, किस हरफ के नीचे नुक्ते हैं, कितने नुक्ते ऊपर आते हैं हरफों के और कितने नुक्ते नीचे आते हैं, और कौन से हरूफ ऐसे हैं कि जिनमें नुक्ते नहीं है, और कौन से ऐसे हरूफ हैं कि जो अपनी शक्ल तब्दील नहीं करते। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होने चाहिए ताकि जब आप सबक नंबर 6 में जाएं तो आपको महसूस हो कि ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। मतलब आपको ये इसमें मुश्किल नहीं आनी चाहिए कि ये कौन सा हरफ है। अगर आप हरफ के ऊपर अटक गए तो इसका मतलब कि आपने अभी तक सही तरह प्रैक्टिस नहीं की। ज़बर ज़ेर की पेश के ऊपर भी आपको अटकना नहीं चाहिए, ठीक है जी। और तनवीन जो आज हमने पढ़ा है उसमें भी अटकना नहीं चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अपने बच्चों को भी करवाएं इसके, और इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होती है कल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलि खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुझे शेख तनवीर शाहिद को अपनी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।